آندھیوں سے ہے، ہواؤں سے ہے جن کو دیکھا نہیں جا سکتا، تو اس لیے ہمارے ہتھیار بھی روحانی ہونے چاہیے. آمین. اوکے. تو وہ ہتھیار کیا ہیں پھر جنہیں ہم نے استعمال کرنا ہے؟ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کا انجام دے کر قائم رہ سکو. بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر. اب یہ سچائی سے کمر کسنا اور راست بازی کا بختر لگانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے دور میں جب فوجی جنگ کے لیے نکلا کرتے تھے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی ویسٹ پر، اپنی کمر پر ایک بیلٹ باندھتے تھے. وہ بیلٹ 2 انچ کی نہیں ہے جو آج ہم پینٹ میں پہنتے ہیں. وہ بیلٹ کس طرح کی ہوتی تھی کہ وہ ٹانگوں تک کو کور کرتی تھی، اور وہ پہنتے تھے اور اس کے اوپر اپنا فوجی لباس وہ پہنتے تھے. اور وہ کیوں پہنتے تھے؟ جب وہ پہن لیتے تھے تو اس کے اوپر فوجی لباس جو تھا وہ اس کا دھات کا ہوتا تھا، لوہے کا ہوتا تھا، کہ جسم کو جو ہے وہ ڈیمیج، ان کا جسم جو ہے، جو بیلٹ انہوں نے نیچے پہنی ہوتی تھی وہ ان کی حفاظت کرتی تھی اس لباس سے جو انہوں نے پہنا ہوتا تھا. نہیں تو اگر آپ لوہے کی صرف ایک سنگلی پکڑیں اور اس کو ایسے ہاتھ میں پکڑ کے چلیں، جب آپ چلیں گے ٹانگ پہ بجے گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور ان کا پورا جو لباس ہوتا تھا فوجیوں والا وہ اسی طرح زنجیروں سے بنا ہوتا تھا. تو ایک تو وہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اپنے ہی لباس سے تحفظ دینے کے لیے. دوسرا، جب سامنے والا وار کرتا ہے تو اس کے وار کی جو طاقت ہوتی ہے، اگر کوئی تلوار سے وار کر رہا ہے تو وہ جو بیلٹ ہوتی تھی اس کی تلوار کے وار کو کمزور کرتی تھی اور جسم تک تلوار نہیں تھی پہنچ پاتی. یہ اہمیت ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سچائی سے اپنی کمر کسنی. اور سچائی کیا ہے؟ کون ہے؟ ہاں، 2 باتوں کا ذکر ہے جن کو سچائی کہا گیا بائبل میں. ایک خدا کا کلام سچائی ہے، دوسرا یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں. حق، سچائی. تو ہم نے سچائی سے یعنی کہ خدا کے کلام سے اپنے آپ کو کس کے رکھنا ہے. ہر ٹائم بائبل پڑھتے رہنا ہے. اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ نے چرچ میں بائبل بالکل نہیں لے کر آنی، کیونکہ اگر آپ چرچ میں بائبل لے آئیں گے اور اسے گھر بھی پڑھا کریں گے تو پھر واقعی آپ سچائی سے اپنی کمر کس لیں گے. تو اس سے تو آپ کا فائدہ ہو جائے گا. تو یہ تو کرنا ہی نہیں ہے، کرنا چاہیے. ہاں کرنا چاہیے. بائبل اپنی ساتھ لے کر آئے گا. آپ کو پتہ ہے جب یہ بائبل اٹھا دی جائے گی تو آپ سے زبانی کلامی لوگ پوچھیں گے. اگر آپ کو ابھی کوئی کہہ دے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا تھا، اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ عدالت میں آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے، اور آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ مان دیے. آپ کا جرم ہے. اور آپ سے وہ کہتے ہیں ثابت کریں. کوئی عینی شاہد جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اس کا نام بتائیں. کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے؟ نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. کون سا شاگرد؟ اس کو گواہ بنا کے بولیں گے. جب یہ ہوگا ہی نہیں پھر کیا کریں گے؟ تب آپ کے دلوں میں اگر ہوگا تو پھر ہی آپ دفاع کر سکیں گے. اور یہ عدالتوں میں آگے یہی مقدمے ہونے آپ پر. آپ کا جرم ہی یہ ہوگا کہ آپ یسوع مسیح کو خدا مانتے ہیں. اور تب آپ سے اگر کوئی پوچھے گا نا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، کوئی یعنی شاہد ہو جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا تھا، تو اگر آپ کو بائبل اس سچائی سے اگر آپ نے اپنی کمر کسی ہوگی نا، تو آپ پھر پتہ ہے کسی کیا کہیں گے؟ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں تو بائبل نہیں تھا لے کر جاتا چرچ میں، آپ پڑھتا ہی نہیں تھا. آپ یہ کہیں گے کہ کتنے گواہ چاہیے؟ 500 کافی ہیں. اور پھر آپ ان 500 کا حوالہ دیں گے. آپ کو زبانی وہ حوالہ یاد ہوگا. اس کو حفظ کرنا شروع کر دیں بائبل کو. تو سچائی سے اپنی کمر کس کے راست بازی کا بختر. راست بازی کا کیا مطلب ہے؟ بڑا سادہ سا لفظ ہے یہ. کیا مطلب ہے راست بازی کا؟ ہاں جی، راست بازی کا کیا مطلب ہے؟ سیدھے راستے پہ چلنا. راست بازی کا یہ مطلب ہے کہ پاکیزگی کی زندگی گزارنا ہے، راستے کی زندگی گزارنا ہے، مسیح کی شریعت پر عمل کرنا ہے. مسیح کی شریعت، موسیٰ کی نہیں، مسیح کی شریعت پر.
اور مسیح کی شریعت ہمیں کہاں پر ملتی ہے؟ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو لکھ لیں، موبائل میں لکھ لیں بے شک، متی کی انجیل 5 باب سے 7 باب تک مسیح کی شریعت ہے۔ متی کی انجیل 5 سے 7 باب تک، یہ 2 ابواب جو ہے میں آپ کو مسیح کی شریعت ملتی ہے۔ راست بازی کا بختر لگا لیں۔ راست بازی کا بختر کیسے لگائیں گے؟ مسیح کی شریعت پر عمل کر کے۔ بختر کیا ہوتا ہے؟ بریسٹ پلیٹ، ایک داتی یعنی کہ لوہے کا یا تانبے کا ایک کور لگایا جاتا تھا جو ان کے اگلے حصے کو چھاتی سمیت کور کرتا تھا، تاکہ جب کوئی تلوار سے یا نیزے سے وار کرے تو ان کے جسم تک نہ پہنچ سکے۔ تو اصل میں گناہ جو ہوتا ہے، راست بازی کا بختر کیوں لگانا ہے آپ نے؟ کیونکہ راست بازی کا الٹ کیا ہے؟ ناراستی، گناہ۔ تو اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہوگا تو اصل میں وہ گناہ جو ہے وہ ابلیس کے ہتھیاروں کے لیے سوراخ کے طور پہ کام کرے گا کہ آپ کی زندگی میں پہنچے۔ لیکن اگر آپ نے راست بازی کی بریسٹ پلیٹ لگائی ہوگی، بختر لگایا ہوگا، تو پھر گناہ نہیں پہنچ سکتا آپ کو۔ اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے کیا ہیں؟ کیا ہیں یہ؟ صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے، یہ یسوع مسیح کا جو صلیبی پیغام ہے جس کو ہم انجیل کہتے ہیں وہ ہے۔ یعنی کہ آپ نے دوسری قوموں کو یسوع مسیح کی انجیل بھی سنانی ہے۔ انجیل کیا ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو بچا نہیں دے سکتے اور ہمیں بچانے کے لیے مسیحا مصلوب ہوا۔ آج جو بھی اس مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے۔ یہ ہے صلح کی خوشخبری، یہ ہے صلح کی خوشخبری، اور یہ سنانے کے لیے آپ نے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ یہ آپ کے روحانی ہتھیار، یہ آپ کے روحانی ہتھیار ہیں۔ میں بھی کچھ دن پہلے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کتنی دفعہ مجھے مارنے کی کوشش کی گئی مختلف طریقوں سے، لیکن میں ابھی بھی چلتا پھرتا ہوں، ابھی بھی خدمت کر رہا ہوں۔ اس لیے کیونکہ جب آپ وہ کام کرتے ہیں جس کے کرنے کا حکم خدا نے آپ کو دیا، تو پھر آپ کی جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ آپ کے اپنے اوپر نہیں رہتا، پھر جو اس کائنات کو بنانے والا ہے وہ ذمہ داری لے لیتا ہے آپ کی زندگی۔ تو اس لیے اس بات سے آپ نے بالکل نہیں ڈرنا کہ انجیل سنائیں گے تو مارے جائیں گے، نہیں مارے جائیں گے۔ جب تک اس کی طرف سے ٹائم مقرر نہیں نا، کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو زہر کھلایا گیا، اگر کھلایا گیا تو وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ میں زندہ ثبوت ہوں آپ کے سامنے اس بات کا۔ اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ ایمان کی سپر، سپر کیا ہوتی ہے؟ ڈھال۔ ہاں، ڈھال۔ ایمان کی سپر، ڈھال، شیلڈ۔ یعنی کہ آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے کہ جو بائبل میں پڑھتا ہوں اس کو جب میں ابلیس کے اور اس کے کنندوں کے خلاف بھی پڑھوں گا تو یہ اثر کرے گی ان کے اوپر، اور اچھا خاصا اثر کرے گی۔ ان کے اوپر منفی اثر کرے گی اور میرے اوپر مثبت اثر کرے گی، پازیٹیو اثر کرے گی۔ اور ابھی تک جو پولس رسول نے ہتھیار بتائیں گے سارے ڈیفینسو ہیں۔ ڈیفینسو کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے آپ کو بچانے والے ہتھیار۔ لیکن آگے جو 2 ہتھیار وہ بتائیں گے یہ حملہ کرنے والے ہتھیار ہیں۔ تو روحانی جنگ میں ہم صرف اپنے آپ کو نہیں بچاتے بلکہ ہم نے حملہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو حملہ کرنے والے ہتھیار کیا ہیں؟ اور نجات کا خود ہیلمٹ کو کہتے ہیں، اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی گھر سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو، اور میرے لیے بھی تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں۔ تو نجات کا خود اور روح کی تلوار، یعنی کہ اگر آپ اس روحانی جنگ میں ہر روز فتح پانا چاہتے ہیں، جیتنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ خود نجات یافتہ ہوں۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا ہوا، اگر آپ نے اس بات کا اقرار نہیں کیا ہوا کہ یسوع مسیح میں گناہ گار ہوں، میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تھا، مجھے بچانے کے لیے تو دنیا میں صلیب پر تو نے میرے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنی جان دی، میں تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، اور پھر یہ باپ بیٹے رنکس کے نام پہ آپ بپتسمہ لیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب آپ نے نجات کا خود پہن لیا ہے۔
اور نجات کا خود یعنی کہ ہیلمٹ آف سالویشن، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جو آپ کا یہ دماغ ہوتا ہے نا، ذہن، آپ کی باڈی کا کوئی بھی حصہ ڈیمیج یا زخمی ہو جائے نا وہ برداشت ہو جاتا ہے، یہ ڈیمیج ہو جائے تو پوری باڈی نکار ہے آپ کی، کسی کام کی نہیں ہے۔ دماغ کام کرنا بند ہو جائے، آپ جتنے مرضی طاقتور ہیں، جتنے مرضی پہلوان ہیں، آپ کی پہلوانی کسی کام کی نہیں۔ اس لیے نجات کا خود، ہیلمٹ آف سالویشن، یہ پہننا بہت ضروری ہے۔ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے بپتسمہ لینا بہت ضروری ہے۔ جب آپ یہ کر لیتے ہیں، آپ نجات کا خود پہن لیتے ہیں، اور پھر آپ حملہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد روح کی تلوار، وہ کیا ہے؟ دعا۔ دعا کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے اوپر میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اور ایک آخری جو پوائنٹ ہے جو بڑا اہم ہے، اور اس کے بعد میں آپ سب کے لیے دعا بھی کروں گا، وہ یہ ہے، اور ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ ہر وقت ہر طرح سے روح میں کیا کرتے رہو؟ دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ آپ نے اپنے ہم ایمان مسیحی بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، یہ فرض ہے آپ پہ، یہ حکم ہے آپ پہ کہ آپ نے کرنی ہے دعا، اور میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں۔ جو خدا کے خادمین ہیں، اگر میں آج یہاں پر میں آیا ہوں تو مجھے بھی آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور میں ہر جگہ جہاں پر جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کیا کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، کیونکہ میں بالکل فرنٹ لائن پہ لڑ رہا ہوں۔ میری جو خدا نے مجھے خدمت دی ہے، جس کے میں قابل نہیں تھا، بہت بڑی خدمت اس نے دے دی مجھے، پر اس کا شکر گزار ہوں۔ وہ فرنٹ لائنرز کی خدمت ہے، سب سے لائن میں آگے رہ کر آپ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس لیے آپ کو سب سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنے فیلو جو کرسچنز ہیں، بردرز اینڈ سسٹر، جو آپ کے بہن، اور خصوصی طور پہ جو خدا کا خادم جو سٹیج پر کھڑا ہو کر آپ تک خدا کے کلام کو پہنچاتا ہے، اس کے لیے بھی پاسٹر ڈیوڈ ہے یا کوئی بھی خادم آتا ہے، آپ ان کے لیے اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہوں گا، اور آپ نے اس ساری دعا کے ساتھ متفق ہو۔